حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن آپ نے حضرت معاذ کو بھیجا نا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، تو آپ نے حضرت معاذ، حضور کو بہت محبت تھی حضرت معاذ سے. حضرت معاذ وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا یا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ وہ صحابی ہیں، یہ ان کا خصوصی ٹائٹل ہے حضرت معاذ کا. یہ ٹائٹل غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا، اور حضرت معاذ کو یا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. قسم کھا کر آپ نے فرمایا. اور پھر آپ نے حضرت معاذ کو فرمایا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، یہ دعا کبھی نماز کے بعد چھوڑنا مت. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اتنی اہم دعا ہے. آپ نے حضرت معاذ کو یہ کہا، اس کے بعد یہ دعا سکھائی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو جب حضرت معاذ کو آپ نے یمن بھیجا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ پیدل پیدل چل رہے تھے. وہ گھوڑے پہ سوار تھے، حضور ان کے ساتھ پیدل پیدل چل رہے تھے. یہ بھی ایک مثال ہے. آپ نے بھی کسی لیڈر کو دیکھا ہے کہ لیڈر پیدل پیدل چل رہا ہو اور اس کا کارکن گاڑی میں بیٹھ کے ایسی گاڑی میں جا رہا ہو؟ دیکھا ہے کبھی زندگی میں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو رخصت کر رہے ہیں تو پیدل پیدل چل رہے ہیں، اور حضرت معاذ سواری پر، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے مدینہ کی حدود سے نکل گئے، اتنا پیدل چلے ان کے ساتھ. اس لیے کہ حضرت معاذ کے ساتھ حضور کی بہت محبت تھی حضرت معاذ سے. تو جب مدینہ کی حدود سے نکل گئے آپ نے حضرت معاذ کو فرمایا یا معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی او قبری. اے معاذ شاید اب کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہو سکے گی، اب جب تم مدینہ میں آؤ گے تو میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا. یمن بھیج رہے تھے لمبے سفر پہ، آپ کو اندازہ تھا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے کہ آپ مجھے سفر پہ بھیج رہے ہیں، جب میں واپس آؤں گا آپ موجود نہیں ہوں گے. تو روایات میں آتا ہے معاذ بہت زیادہ روئے، بہت روئے، بہت روئے. آپ چپ کرا رہے تھے، وہ چپ نہیں ہوئے. تو حضرت معاذ جیسے یمن جا رہے ہیں نا، یمن جنوب کی طرف ہے، نیچے کی طرف، مکہ مکرمہ شمال کی طرف ہے، تو آپ نے اپنا رخ ان سے پھیر دیا. یعنی آپ یوں باتیں کر رہے تھے، جب چپ کراتے کراتے آپ کو پتہ چلا کہ یہ نہیں خاموش ہو رہے تو آپ نے منہ ان سے پھیر دیا، اس طرف منہ کر دیا آپ نے، اس لیے کہ تھوڑا خاموش ہو جائیں. تو پھر حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اے معاذ میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو. میرے دل کے سب سے قریب کون لوگ ہیں؟ جو متقی. متقی کا کیا مطلب؟ جو دین پر عمل کرنے والا، سنت پہ عمل کرنے والا ہو. آپ نے فرمایا من کانوا وحیث کانوا، وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو. اس لیے اگر تم یمن جا رہے ہو تو یہ مت سوچنا کہ میں حضور سے دور ہو گیا ہوں. اگر تم میری سنتوں پہ عمل کر رہے ہو تو تم میرے قریب ہو، اور اگر سنتوں پہ عمل کوئی نہیں کرتا وہ مدینہ میں رہ کے بھی حضور سے دور ہے، اور جو سنتوں پہ عمل کرتا ہے وہ دور رہ کر بھی قریب ہے. ابو لہب تو حضور کے قریب رہتا تھا نا، یا دور ہے؟ حضور کا چچا ہے، نسبی چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے. حضور کے والد حضرت عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. ابو لہب بھی انہی کا بیٹا ہے، چچا ہے حضور کے. اور کتنی قربت اور کتنی رشتہ داری ہوگی. تو اصل چیز ہے سیرت پہ عمل. تو ہم اپنے ہاں جب جو بھی واقعہ بیان کرتے ہیں، میرا ارادہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات کرنے کا تھا، لیکن یہ بات میں اس لیے سمجھانا، اب تو وقت بہت ہو گیا، یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو بھی، صحابہ کی شخصیت کو بھی محض ناموں کی حد تک، ایک دو واقعات کی حد تک اور عشق کے نعروں کی حد تک محدود کر دیا. بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو پڑھیں نا. محبت کا کیا مطلب؟ ایک شعر ہے نا کہ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ
پیار ہے. یعنی ایمان کی شرط یہ کہ مصطفیٰ سے آپ کو والہانہ پیار. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. پیار لیکن پیروی ہے. پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. پیار لیکن یعنی پیار کا مطلب ہوتا ہے ان کی پیروی کریں, ان کو فالو کریں, اور فالو کرنا مشکل ہے. تو ایمان کی شرط ہے کہ عشق ہو, اور عشق کا مطلب ہے عمل کرنا, اور عمل کرنا مشکل ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ عشق نہیں ہے نا. یہ کیسا عشق ہے؟ آپ کو کسی سے عشق ہو جائے, آپ اس کی گلی کا ایڈریس معلوم کرتے نہیں, کہاں رہتی ہے, کہاں نہیں رہتی, نمبر کیا ہے, ایزی لوڈ فلاں فلاں, کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. کتنی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. اتنا اس کو اپنے بارے میں نہیں پتا ہوتا جتنا ہمیں پتا ہوتا ہے. فیس بک پہ اگر کوئی لڑکی غلطی سے میسج کر دے تو ہمارے نوجوان اس کی پروفائل میں جا کے اس پوری پروفائل کھنگال لیتے ہیں کہ یہ کون ہے, کہاں پیدا ہوئی, کہاں میٹرک کیا, کیا پڑھا, پوری ہسٹری پڑھ لیتے ہیں. اس کو آپ چھوڑیں. ہمارے ہاں جو کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو ہمارے نوجوانوں کو عموماً اگر آپ پوچھیں تو کرکٹ میں جو 11 کھلاڑی ہوتے ہیں, 11 کھلاڑیوں کے نام یاد ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ فاسٹ بولر کون ہے, اوپننگ کون کرتا ہے, مڈ میں کون آتا ہے, ختم کون کرتا ہے, اسپنر کون ہے, پتہ ہوتا ہے نا. 11 کھلاڑیوں کے نام یاد ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ 10 مبشرہ کے نام ہمیں یاد ہیں, جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں. وہ نام ہمیں یاد ہیں؟ نہیں آتے ہمارے لوگوں کو وہ 10 نام, کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں. جب نام نہیں آتے تو سیرت کہاں سے آتی ہوگی؟ جس صحابی کا آپ کو نام نہیں آتا اس کی سیرت ہمیں آتی ہوگی. حضرت سعید بن زید مثلا 10 مبشرہ میں سے, پتہ نہیں آپ نے نام بھی سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا. حضرت طلحہ, حضرت زبیر, خلفائے راشدین تو ہیں, ان کے علاوہ جو صحابہ ہیں. تو یہ کیسی محبت ہے؟ جب ہمیں نام نہیں پتا تو ان کے کردار کا کیا پتا ہوگا؟ جب ان کے کردار کا نہیں پتا تو عشق کہاں سے؟ عربی کا ایک شعر ہے, تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الانام بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. یہ کیسا عاشق ہے؟ محب ہے, محبت کا دعویٰ کرنے والا, اطاعت نہیں کرتا. مجنون کے بارے میں آتا ہے وہ لیلا جہاں پہ رہتی تھی اس کی دیواروں کو چومتا تھا, جس کتے پہ اس کی نظر پڑتی تھی اس کتے کو چومتا تھا. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار, کہتا ہے میں لیلا کے در و دیوار سے گزرتا ہوں, اقبل ذا الجدار وذا الجدار, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار, کہتا ہے مجھے اس چونے سے اور ان دیواروں سے محبت نہیں ہے, ان دیواروں کے اندر رہنے والوں سے محبت ہے مجھے. ما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار, جو یہاں رہنے والے مجھے ان سے محبت ہے, اس لیے میں ان دیواروں کو چومتا ہوں. تو مجنون دنیا میں محبت کا استعارہ بنا ہے. دنیا میں جب محبت کی مثال دینی ہوتی ہے تو کس کی مثال دی جاتی ہے؟ لیلا اور مجنون کی مثال دی جاتی ہے. اس محبت کا استعارہ بنا ہے دنیا میں. مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں محبت کا استعارہ ہو, کہ بھائی ایسی محبت کی جاتی ہے جیسے یہ مسلمان اپنے پیغمبر سے کرتے ہیں, جیسے مسلمان صحابہ سے کرتے ہیں, جیسے مسلمان اہل بیت سے کرتے ہیں. محبت ایسی ہوتی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں, اپنی فیملی کو, بچوں کو, دوستوں کو بھی جوڑیے.